بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار حضرت ابو طالب ذی المجاز کے میلے میں گئے۔ آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ یہ جگہ تقریباً عرفات سے 8 کلومیٹر دور بنتی ہے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب یعنی جو آپ کے چچا ہیں، آپ کو پیاس لگی اور آپ نے بھتیجے سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات آپ نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ اب چچا کی بات سنی، آپ فوراً سواری سے اترے اور بولے، چچا آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا اور پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ آپ نے اسی جگہ اپنی پھر ایڑی ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خشک ہوگی جیسے پہلے تھی۔ ناظرین، اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں ہی معاملات بہت اعلیٰ قسم کے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فوراً بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ بڑے اطمینان سے اس وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کے لیے جو ہے وہ ایسے جیسے راستہ اپنے بنا دیا اور سب پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک جو واقعات تھے وہ سب کو بتائے کہ اس لڑکے کی شان ہی کچھ نرالی ہے، لگتا ہے کہ قدرت کا اور اس کا کوئی خاص رشتہ ہے۔ ناظرین، ابن ہشام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگا لیا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو اپنے بچوں کو اس کے پاس لوگ اس کے لے جاتے اور وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ ایک بار آیا تو حضرت ابو طالب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ بھی ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک ہی نظر دیکھا اور پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے جلدی سے نکل آئے۔ اب جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا تو وہ وہاں سے چیخنے لگا کہ جب آپ کو وہاں پر نہ پایا تو تمہارا برا ہو اس لڑکے کے میرے پاس لاؤ جس نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ یہ لفظ بولتا جا رہا تھا اور ڈھونڈتا ہوا نکل پڑا تھا، لیکن حضرت ابو طالب نے نکلتے ہی اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی تھی۔ حضرت ابو طالب نے جب آپ کا یہ شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے جاؤں، نہ یہ کہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے، نہ میں اسے کبھی اپنے آپ سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان، مجھے آپ کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے اور نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ابھی 9 سال تھی۔ آخر حضرت ابو طالب آپ کو بھی ساتھ لے گئے اور جب روانہ ہو گئے اپنی اونٹنی پر بٹھایا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بیٹا۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ بھلا؟ اس نے کہا، یہ ممکن نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی ہے،
مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اس زمانے میں ہو جائے گا جب وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں اور وہ یتیم ہوں گے۔ تو ناظرین، ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو طالب نے اسی راہب سے پوچھا، یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے، تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہو گئے اور راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر پڑی تو پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے پھر وہی جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ راہب بولا، یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا باپ ہی نہیں زندہ ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی اسلامی کتابوں میں، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر اب بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک اور راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا، اور اس کا اصل نام جرجیس تھا۔ بحیرہ اس کا لقب تھا اور وہ بڑا زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ تو قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر ان سے کبھی ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ مگر اس بارے میں اس قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے اس نے کھانا تیار کروا لیا۔ بحیرہ نے پورے قافلے کا کھانا تیار کروا دیا۔ کس کی خاطر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی، جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، اور اب وہ اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے۔ اس نے دیکھا کہ بہت ساری شاخیں آپ کے اوپر جمگٹا کر لیتی تھیں۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار اس درخت میں سائے کی جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ بچا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جب آپ دھوپ میں بیٹھے درخت کے قریب ہی تو شاخوں نے اپنا رخ آپ کی طرف کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہوگی۔ اسی طرح آپ مکمل طور پر سائے میں آ گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر جب دیکھا تو آپ کی یہ نشانی دے کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ اے قریشیو، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے، غلام سبھی آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے رہتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، آج پھر کیا خاص بات ہے؟ بحیرہ انہوں نے صاف اتنا جواب دے دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے لے کے جایا نہیں گیا تھا بحیرہ کے گھر میں کہ آپ کم عمر تھے۔ اب وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور ادھر بحیرہ نے تمام لوگوں کو دیکھا تو ان میں سے کسی میں سے بھی وہ صفات نظر نہیں آئی تھی جو آخری نبی کے بارے میں معلوم تھی، نہ ہی ان میں سے کسی پر کسی بدلی کا سایہ نظر آیا، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر موجود تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ نے اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی بھی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک بندہ بھی رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اسی وقت وہ بدلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی چلتی تمام راستے اس نے سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ یہ منظر صاف دیکھ رہا تھا، اور اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے جسم مبارک میں وہ ساری علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا،
میں لات و عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے کیا فرمایا؟ لات و عزا، بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا، اور قریش کے لوگ سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر لوگ کہے بغیر رہ نہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے وہی جواب دیا، میرا بیٹا ہے۔ اس پر اس نے کہا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب یہ بات سن کر حیرت میں ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا ان کا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر بولا ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا انتقال کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ کا، ان کا بھی ابھی تھوڑی دیر عرصے پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا تم نے، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے ان میں یہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے ان کے بارے میں۔ میں یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، انہیں واپس لے جانا ابو طالب اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی یہ باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے، اور اس واقعے کے وقت آپ کی عمر ابھی 9 برس ہی تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، کھیلوں میں خراب گندے کھیل بھی کھیلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ تو آپ نے خود یوں بیان فرما دیا، ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنی بکرا لیے جو بکریاں چرا رہا تھا تو وہ میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی ایک مجلس میں شریک ہو سکوں۔ وہ سب وہاں لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا اور مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ ہی دی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے، اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنایا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریشیوں کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے، سر منڈواتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے تھے۔ اس موقع پر قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے لیکن آپ ہر بار ایسے ہی انکار کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ ہے۔ وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں یہ کہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو انہوں نے کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے، اور اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا، اور اس نے ہر بار مجھ سے یہ کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں ہے۔ ناظرین خانہ کعبہ میں تانبے کے بنے ہوئے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ یہ ایک مرد اور عورت تھے، اور
روایات میں ملتا ہے کہ ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر بری حرکت کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے جب یہ بت بنے تھے، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ لوگ ان کی عبادت شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہو رہا ہے کہ مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے اب ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کے چھونے سے ہوتا کیا ہے، پھر آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے یہ بھی جان لوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں کہا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربانی کرتے تھے، اور پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ اس طرح آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ سے پھر پوچھا گیا آپ نے کبھی شراب پی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام پر ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ آپ مکہ کے لوگوں کو بکریاں چرایا کرتے تھے، مکہ کے لوگ یعنی اس کے معاوضہ دیا کرتے تھے جو ایک سکہ ہوتا تھا یا کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ والوں کی بکریاں قرائط یعنی سکے کے بدلے میں چرایا کرتا تھا، یہ یعنی کہ جیسے ایک قسم کی جاب ہوتی ہے۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائی، اس کی جو اگر وضاحت کی جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی زبردست حکمت یہ ہے کہ بکری کمزور جانور ہے، لہذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت، انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر کام پیشے کی جیسی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفا کش ہوتا ہے اور محنتی بھی ہوتا ہے، اور مالی طور پر وہ نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا ہے وہ مخلوق کی تربیت کرنا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ ریوڑ میں بکریاں جب بھی اس احاطے سے باہر نکلتی ہیں تو جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے وہ ان سب کو اکٹھا کرتا ہے، جیسے ایک جماعت بنا کے رہنا، ایک امت بنا کے رہنا۔ تو یہ ایک بیسیکلی اس میں سکھایا جاتا ہے۔ عربوں میں ایک شخص بدر بن معاشر غفاری تھا، یہ عکاس کے میلے میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتا تھا، اپنی بڑائیاں بیان کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پیر پھیلا کر اور گردن اکڑا کر کہا، میں عربوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہوں، اور اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت دار ہے تو تلوار کے زور پر ثابت کر کے مجھے دکھائے۔ اس کے یہ بڑے بول سن کر ایک شخص کو غصہ آیا، وہ اچانک اس پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار دے ماری، اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھٹنا صرف زخمی ہوا تھا۔ اس پر دونوں کے قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو فجار کی پہلی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 سال ہو چکی تھی، اور فجار کی ایک اور لڑائی بنو عامر کی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس میں بنو عامر بنو کنانہ سے لڑے، کیونکہ کنانہ کے ایک نوجوان نے اس قبیلے کی کسی عورت کو چھیڑا تھا، اور فجار کی تیسری لڑائی بھی بنو عامر اور بنو کنانہ کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ لڑائی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ فجار کی ان 3 لڑائیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حصہ نہیں لیا تھا، البتہ فجار کی چوتھی لڑائی میں آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ عربوں کے ہاں 4 مہینے ایسے تھے جن میں کسی کا خون بہانا جائز نہیں تھا۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب تھے۔ یہ لڑائیاں چونکہ حرمت کے مہینوں میں ہوئی تھی اس لیے ان کا نام فجار کی لڑائیاں رکھا گیا۔ ناظرین، فجار کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، یعنی یہ لڑائیاں تو ان کا گناہ تھا،
چوتھی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا اس کا نام تھا فجار براس۔ یہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی تھی، بنو کنانہ کے براس نامی ایک شخص نے ایک آدمی عروہ کو قتل کر دیا۔ عروہ کا تعلق قبیلہ حوازن سے تھا۔ یہ واقعہ حرمت والے مہینے میں پیش آیا۔ براس اور عروہ کے خاندان کے لوگ یعنی بنو کنانہ اور حوازن اس وقت عکاس کے میلے میں تھے۔ وہاں کسی نے بنو کنانہ کو یہ خبر پہنچا دی کہ براس نے عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر بنو کنانہ کے لوگ پریشان ہوا اور کہیں میلے میں ہی حوازن کے لوگ ان پر حملہ نہ کر دیں، اس طرح بات بہت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ حوازن کو اس وقت تک خبر نہیں ہوئی تھی، اور خبر جب ان تک ہوئی تو بنی کنانہ پر چڑھ پڑے، لیکن بنو کنانہ حرم میں پناہ لے چکے تھے۔ عربوں میں حرم کے اندر خون بہانا حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے حوازن رک گئے۔ اس دن لڑائی نہ ہو سکی، لیکن دوسرے دن بنو کنانہ کے لوگ خود ہی مقابلے کے لیے باہر نکل آئے اور ان کی مدد کرنے کے لیے قبیلہ قریش بھی میدان میں آ گئے۔ اس طرح فجار کی یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 4 یا 6 دن تک جاری رہی۔ اب قریش چونکہ اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بھی ساتھ لے گئے، مگر آپ نے جنگ کے سب دنوں میں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ البتہ جس دن آپ میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو بنو کنانہ کو فتح ہونے لگتی، جب آپ وہاں نہ پہنچتے تو انہیں شکست ہونے لگتی۔ آپ نے اس جنگ میں صرف اتنا حصہ لیا کہ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے اور بس۔ 6 دن کی جنگ کے بعد کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، آخر دونوں گروہوں میں صلح ہوگی، لیکن یہ کافی خون خرابہ کے بعد ہوئی تھی۔ اس جنگ کے فوراً بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا۔ اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا، اور یہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس کی بڑی عزت تھی۔ اس نے مال تو لے لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا، لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس گیا، ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم واپس دلوائی جائے۔ اب چونکہ عاص مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، الٹا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش ابھی اپنے گھروں میں ہی تھے۔ یہ پہاڑ سب سے اونچا ہے جہاں پر ابھی ایک محل بنا ہوا ہے۔ وہاں چڑھ کر اس نے اونچی آواز میں زور سے شعر پڑھنے شروع کر دیے، جن کا شعر کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے: اے فہد کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے، جس کی تمام جمع پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بڑا گہرا اثر ہوا اور اس آدمی کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد ان سب سے اللہ کے یعنی خدا کے نام پر حلف لیا گیا، اور حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے اور اس کا حق دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا، اور اس عہد کے اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش لوگوں کے ساتھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد یعنی حلف الفضول کی بہت پسند فرمایا تھا، اور آپ فرماتے تھے میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد نامے سے دستبردار ہو جائیں اور اس کے بدلے 100 اونٹ لے لیں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے کے نام پر اگر آج بھی کوئی شخص مجھے آواز دے تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں، یعنی مظلوم کا حق دلانے کے لیے۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے کہ اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور سنوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے،